دوستوں ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آپ تازہ ترین خبر سن چکے ہوں گے کہ کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم ایڈوکیٹ، جنہیں تقریباً کوئی 5 ہفتے سے زائد دن گزرے ہیں کہ گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا، اور بالآخر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے حکومت پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ سیکیورٹی افواج نے ان کو اغوا کیا یا اٹھایا ہے یا گرفتار کیا۔ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج جناب جسٹس مرزا رؤف نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دیا کہ یہ کسٹڈی میں لینا اس طرح جو ہے وہ کسی بھی قانون کے تحت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا یہ انکانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ہے اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ رہا وہ نہ ہوئے، اور ڈیٹیلڈ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سپریم کورٹ میں جا کر انہوں نے مینج کر لیا، یعنی ہماری ماشاءاللہ سیکورٹی فورسز نے وہاں اٹارنی جنرل کو بھیجا اور اپنے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا، اور میں نے جس طرح کر لیا کہ پہلے تو 2 دن 1 دن بلکہ یعنی بڑی فین پھر دکھایا ججوں نے، لیکن بالآخر یہ جو چاہنے والے چاہتے تھے وہ مان گیا اور فیصلے کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ڈیٹیلڈ فیصلہ آنے سے بھی پہلے۔ اور پھر اچانک آپ کو پتہ ہے کہ یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ اٹارنی جنرل انور مسرور، کیپٹن ریٹائرڈ انور مسرور، وہ طاقتور لوگوں کی طرف سے سپریم کورٹ میں حاضر ہوئے اور یہ کہا کہ ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ شرائط ہیں، اور بالآخر ایک پاسپورٹ کی شرط رکھی، اور یہ بھی ویسے کہا کہ ہمیں وہ پاسورڈ جو ہے ان کی لیپ ٹاپ کا وہ نہیں دے رہے یہ بھی مزاحیہ بات ہے، تو یہ بھی ہونا، پاسورڈ بھی ہمیں دیں، ہمارے ریسٹرکٹڈ ایریا میں رہیں، جب ہم چاہیں بلائیں تو حاضر ہوں، پاسپورٹ جو ہے وہ جمع کرا دیں سپریم کورٹ میں، لیکن ان کی کیونکہ صحت بہت خراب ہے، ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ الٹیمیٹلی ایک ہی شرط کہ پاسپورٹ دے دیں سپریم کورٹ کو اور ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ بھی ایک فیس سیونگ ٹائپ صورتحال تھی۔ اب ان کے یعنی اس انداز سے اس کو پکڑنا، پھر اصرار کرنا کہ ہم نے نہیں چھوڑنا، پھر اچانک چھوڑ دینا، یہ 1000 سسپیشنس پیدا کرتا ہے، اور یہ اغلب امکان یا کم از کم جب تک وہ پبلکلی سامنے نہیں آتی اس وقت تک یہ بات طے ہے، یعنی یہ بات بڑی سٹرانگ سسپیشنس ہیں کہ ان کی صحت خراب ہے۔ تو بہرحال ابھی تک وہ نہ ان کو یہ جتنی بھی کنفائنمنٹ کا پیریڈ ہے ان کو کسی سے ملنے نہیں دیا گیا، نہ ان کے کسی وکیل کو، نہ کسی ان کے ریلیٹیو کو، بیٹے یا وائف کو یا کسی کو بھی۔ تو اب وہ سنا ہے کہ گھر آ گئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اکثر ایسی صورتوں میں جن کو گھر بھیجا جاتا ہے یہ سمجھا کے بھیجا جاتا ہے خاص انداز سے کہ تم نے پبلکلی بات نہیں کرنی، تم نے اس ایشو کو ٹیک اپ ہی نہیں کرنا، کوئی جواب نہیں دینا، یعنی پھر بھی اہل اخوا جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق ہی بیہیو کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ کیونکہ ایک یونیک صورتحال ہے کہ وہ لائم لائٹ والے ایک وکیل ہیں، وہ سابق فوجی بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس پر کیا، یعنی جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے پبلکلی لوگوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ، تو کیا وہ کہتے ہیں کہ ان پر کیا گزری۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ بالآخر پبلک کا پریشر کہہ لیں، عدالت کا پریشر کہہ لیں، وکلاء کا سٹینڈ کہہ لیں، یعنی وکلاء نے ان کا خاصا ساتھ دیا، اور خاص طور پر وہ وکلاء جن کا بیک گراؤنڈ فوجی تھا، ان کی جیک برانچ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال اس سلسلے میں وہ اس حد تک خوش نصیب ثابت ہوئے کہ زندہ سلامت گھر پہنچ گیا۔ اب ان پر کیا گزری اور ان کی جسمانی اور صحت کی حالت کیا ہے، یہ جب وہ سامنے آتے ہیں تو پتہ چلے گا۔ لیکن اس پر حکومت نے جگ ہنسائی کا، اور خاص طور پر ہماری سیکورٹی فورسز نے جگ ہنسائی کا پورا بندوبست کیا۔ پہلے تو اس انداز سے ایک گنڈے جس طرح اٹھاتے ہیں لوگوں کو، اس انداز سے ان کے گھر سے اٹھا لینا، دن کو کیا ان کے پاس کوئی 200 مسلح لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جا سکتا، یا ان کو کہتے کہ آ جائیں وہ آ جاتے، یا ویسے جا کے گرفتار کر لیتے۔ ضروری ہے کہ شب خونی مارنا ہے، لیکن بس کیا ہے کہ کچھ اہل ستم کو جو
یعنی ایک صفاقی کی عادت ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا. یعنی وہ انعام الرحیم کو دن دہاڑے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے نا، کون سی رکاوٹ تھی راستے میں. بلکہ رات کو یہ مس ایپ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر نہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، یعنی انعام الرحیم کی جگہ کوئی بھی ہو سکتا ہے نا، تو اگر اس کے پاس بالفرض کوئی چھوٹا موٹا اسلحہ ہے تو وہ چلا دے اور حملہ آوروں کو مار ڈالے، تو پھر یہ کہیں گے کہ دیکھو جی ہم مقدس لوگ تھے، ہم کو مارا ہے، تو وہ جواباً اس کو مار دیں. یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال ان کا مضحکہ خیز رویہ پہلے اریسٹ کرنے کا، پھر انکار پر اصرار کرنے کا، اور پھر مان جانے کا، اور پھر ماننے کے باوجود اور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود اسے رہا نہ کرنے پر اصرار، اور سپریم کورٹ میں اپنا پریشر استعمال کرتے ہوئے اپنا مقاصد حاصل کرنے، اور پھر اچانک اس کو چھوڑنے پر راضی ہو جانا. اور پہلے ان کا پہلے دن موقف، یعنی سپریم کورٹ کے سامنے جو موقف ان کا آیا اٹارنی جنرل کے تھرو، کہ وہ گویا جاسوس ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر سیکرٹس برآمد ہوئے ہیں، اور کہاں سے ہوئے ہیں؟ ان کی لیپ ٹاپ سے. عجیب بات ہے نا. اور آخر میں جب وہ آئے ہیں رہا کرنے پر کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ نہیں ہے. اب تمہارے پاس اگر پاس ورڈ نہیں ہے تو تمہارے پاس جنات ہیں، کیسے پتہ چل گیا کہ لیپ ٹاپ میں یہ ہے؟ عجیب کہانی ہے نا. یعنی یہ کہنا کہ لیپ ٹاپ ہمارے پاس ہے اور اس سے برآمد یہ چیزیں ہوئی ہیں، خوفناک نیوکلیئر سیکرٹ وغیرہ، لیکن دوسرے دن آ کر یا کچھ دنوں کے بعد آ کر کہنا کہ ہمیں تو پاس ورڈ بھی نہیں وہ دیتے، انہوں نے تعاون نہیں کیا یا ہم توڑ نہیں سکے. یعنی اتنی بڑی تنظیم، اتنی سیکورٹی فورسز، ان کی یہ انیبلٹی پبلکلی کہنا کہ ہم پاس ورڈ بھی ایک کرنل انعام رحیم ٹائپ کے بندے کا جو لیپ ٹاپ ہے اس کا توڑ نہیں سکے سپوزڈلی. یہ ایک بذات خود بڑی احمقانہ اور بڑی ایک یعنی مضحکہ خیز صورتحال ہے. اور یعنی ایک تو یہ ہے کہ کنٹراڈکٹری ہے نا، پہلے کہا کہ یہ برآمد ہوا، پھر کہا کہ پاس ورڈ نہیں ہے. اور تیسری اس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ کرنل انعام الرحیم کا جو لیپ ٹاپ ہے وہ تو گھر پڑا ہوا ہے اور اس کو کوئی پاس ورڈ وغیرہ نہیں ہے. یعنی کوئی کہانی عجیب ہے. اس کو کہتے ہیں طلسم سامری، ہے جی، کہ جو چاہیں برآمد کر لیں، جو چاہیں جس وقت چاہیں کہہ دیں. اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ پچھلی بات کی ایگزیکٹ اپوزٹ بات ہم کہہ رہے ہیں، اور پھر تیسری بات ان دونوں سے اپوزٹ ہو رہی ہے. یہ گویا خان صاحب جب یو ٹرن لیتے ہیں نا تو وہ اتنا بھی تعجب انگیز نہیں ہے یہ معاملہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے سلیکٹر اسپانسر، ان کے مائی باپ جو ہیں سیاست میں، اہل سومنات جو ہیں، ان کی حالت یہ ہے تو ظاہر ہے ان کے سلیکٹڈ یا سلیکٹی کی حالت کیا ہوگی. تو آپ اس چیز کو کہ کرنل صاحب گھر آ گئے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے. کیسے ہیں اب اس کا انتظار کریں اور اس چیز کو انجوائے کریں کہ ایک نیوکلیئر پاور، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک لیپ ٹاپ ایک عام سے بندے کا اس کا پاس ورڈ توڑ سکیں. وہ گوگل لیڈی بھی ہم نے ابھی منگائی ہے کہیں سے، سنگاپور سے سنا ہے، اس سے ہی رابطہ کر لیتے کہ اتنی فین فیئر کے ساتھ ہم نے منگائی ہے کہ اب بس پورا ملک ڈیجیٹائز ہو گیا ہے. تو بہرحال یہ بو الجمیاں ہیں، یہ ہمارے ہی دیس میں ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں اس تکرار کے ساتھ اور اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہوں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور انٹریکٹ کریں. اور ایک اور میسج کہ آپ کو واٹس ایپ کا نمبر نظر آتا ہے، کائنڈلی اس پر اگر آپ کوئی محسوس کرتے ہیں نقطہ تشنہ طلب ہے کوئی موضوع، یا آپ کوئی ہمیں فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی عام ایشو کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو اس واٹس ایپ نمبر کا استعمال فرمائیں. اور ایک 30 سیکنڈ کی ویڈیو جو ہے وہ اپنے مختصر اور کنسائز پیغام کے ساتھ یا ریمارکس یا کویسچن کے ساتھ ہمیں بھیجیں.
یہ یعنی ہمیں زیادہ پسند یہ ہے کہ آپ ویڈیو بھیجیں، ویڈیو کلپ، لیکن آپ آڈیو بھی بھیج سکتے ہیں، چاہے تو آپ میسیج بھی فرما سکتے ہیں، یعنی جتنا آپ ہم سے انٹریکٹ کریں گے، فیڈ بیک دیں گے، ہمیں پروگرام کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا اور آپ کی بہتر خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اس والے سے ہم سب دوستوں کو جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں یا ہمارے ویورز ہیں یا ہمارے خیرخواہ ہیں، دوست ہیں، ہم سب کا شکریہ تہ دل سے ادا کرتے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں ان کے تعاون سے اور اس تعاون کو جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں اور دعا گو۔ تو اس کے ساتھ ہی اب اجازت، خدا حافظ۔